جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان کی رحمت اس پر برساتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا حل ہو جائے گا۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی طاقتور قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% کامیابی حاصل ہوگی۔ آج میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ راتوں رات امیر ہونے کا ایک بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے گھر میں رزق کی بہت زیادہ تنگی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، آپ اگر بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی، یا آپ کی مالی حالت بدترین سے بدترین ہوتی جا رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کی جو بھی مالی مسائل ہوں گے، جو بھی مشکل یا پریشانی ہوگی، تو اس وظیفے کو جس بھی بھائی بہن نے کیا، انہوں نے 100% کامیابی حاصل کی۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں بھائیوں اور بہنوں، اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے مسائل حل نہیں ہو جاتے تب تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلدی ہی کامیابی حاصل ہوگی۔ تو جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں محترم جناب، آج سورۃ البقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ بھی پیش کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو۔ ناظرین، یہ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ایسے نام ہیں کہ جب بھی اللہ پاک کو ان 2 ناموں سے پکارا جائے تو اللہ پاک انسان کی ضرور سنتا ہے۔ لہٰذا کمنٹ باکس میں یہ 2 نام ضرور لکھ دیجئے تاکہ خیر و برکت ہو اور دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ بھائیوں اور بہنوں، جن 2 آیات کے بارے میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آیات سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں ناظرین گرامی بہت بڑے خزانے پنہاں ہیں، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیث میں بتایا ہے۔ رسول علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ ناظرین، اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی عظمت کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ رسول علیہ السلام کا ایک فرمان نقل کیا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ ایک، 5 نمازیں انہیں دی گئیں، اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور 3، شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی دی گئی۔ ناظرین، یاد رہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی، جس کی 2 آیتوں سے سورۃ البقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی تو شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں پھٹک سکتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسا اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ ناظرین، یہ اللہ رب العالمین کا ہم پر فضل عظیم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے، اور سورۃ البقرہ کی یہ آخری 2 آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔
روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول اور ان کے نزدیک ہم بے عقلوں میں شامل ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے اور پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب کہ سدرہ کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کی پتنگیں۔ پھر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں 3 چیزیں دی گئیں: 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور یہ انعام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا۔ باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کے۔ اور ناظرین، یہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجھے سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی نبی کو ملیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ ناظرین، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی اور انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ باعث برکت اور عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد 1 مرتبہ لازمی پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا بھی درست ہے۔ اور ناظرین، اگر سورۃ البقرہ تلاوت کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری یہ 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کی آفت اور ہر قسم کی پریشانی سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ ناظرین، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو صبح اور رات میں پڑھے گا تو وہ آیتیں یعنی یہ دونوں آیتیں اس کو کافی ہوں گی۔ اور کافی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس کو تہجد کا وقت نہ ملا ہو وہ کم از کم یہ 2 آیتیں ہی تلاوت کر لے تو اسے اللہ کی وہ رحمت حاصل ہو جائے گی جو تہجد پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ پریشانیوں اور آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہوں گی۔ وہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات یہ ہیں، ایک بار آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ناظرین، اس کا ترجمہ ہے کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے،
انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو وہ نیکی کرے وہ اس کے لیے، اور وہ جو برائی کرے وہ اس پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ ناظرین، یہ تھی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اس سے بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک جامع دعا بھی ہے۔ اس کا پڑھنا برکت ہے اور چھوڑنا حسرت ہے۔ اس کی طاقت باطل والوں کو نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔